بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله ونضع موازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يؤزم. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن عمارة بن القعقاع ان اماتے کے اوپر یہاں پر زیر نہیں آئے گا ان کی وجہ سے. عن عمارة حرف جر ہے تو مجرور آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن یہاں وہ حالت جر میں ہے لیکن اس پر کسرہ نہیں پڑھا جائے گا. کیوں؟ جی ہاں، غیر منصرف کیوں ہے؟ غیر منصرف کے لیے دو سبب ہونا چاہیے. جی ہاں چلو. عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. آپ حضرات نے قرأت کی اور ہم نے سماعت کی. اب ہم قرأت کریں گے اور آپ حضرات سماعت کیجئے. یہ حدیث کے پڑھنے پڑھانے کے دونوں طریقے ہیں کہ استاد قرأت کرتا ہے اور طالب علم سنتے ہیں، اور طالب علم پڑھتے ہیں اور استاد سماعت کرتا. تو ایک طریقہ ادا ہو گیا، اب دوسرا طریقہ بھی. اور جہاں جہاں آپ سانس توڑتے ہیں تو طریقہ یہ ہے کہ وہاں وقف کیجئے اور وقف کی حالت میں وہاں پر ساکن ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے جس کا آپ حضرات درس سن رہے ہیں. میری عادت یہ ہے کہ ختم بخاری علماء کے سمجھانے کے لیے نہیں بلکہ عوام کو بتانے کے لیے کرتا ہوں. اور طلبہ تو ماشاء اللہ ہم سے بھی آگے ہیں، سمجھے سمجھائے ہیں. تو اس ختم بخاری سے عوام کو بھی کچھ سبق ملے، اس لیے میرا موبائل کہاں گیا؟ آپ غور سے سنیں. اس کتاب کے مؤلف حدیثوں کو جمع کرنے والے، ان کا نام ہے محدث اعظم رئیس المحدثین امیر المومنین فی الحدیث حضرت محمد ابن اسماعیل بخاری. بخاری اس لیے کہتے ہیں کہ ایک
ملک کا ایک شہر کا نام ہے جہاں کے وہ رہنے والے تھے. اسی مناسبت سے اس کتاب کا نام بخاری مشہور ہو گیا. حضرت امام بخاری نے بہت بڑا احسان اسلام اور مسلمین پر فرمایا کہ انہوں نے لاکھوں حدیث جو ان کے سینے میں محفوظ تھی اس میں سے جو وزندار اور سب سے صحیح ان کے نزدیک روایتیں تھیں پوری دیانت اور ایمانداری کے ساتھ انہوں نے خالصاً لوجہ اللہ اس کو جمع کیا. تو اس کتاب کو امام بخاری کے نام سے منسوب کیا گیا. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ جہاں ایک زبردست محدث عالم تھے، اسی طرح سے ان میں اجتہاد کا رنگ بھی تھا، اور انہوں نے اپنے مجتہدانہ رنگ کو بخاری کے عنوان میں ظاہر فرمایا ہے. اس کے تفصیل کی ضرورت نہیں. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک عادت تھی کہ جب وہ کوئی حدیث نقل کرتے تو اس حدیث سے جو مسئلہ ثابت ہوتا اس کے لیے ایک عنوان، ٹاپک اور باب مقرر کرتے. وہ اس لیے کہ حدیث پڑھنے سے پہلے پڑھنے والے کو یہ پتہ چل جائے کہ آنے والی حدیث سے کون سا مسئلہ ثابت ہوتا ہے. اب اس کے لیے انہوں نے کبھی اپنے اجتہاد سے عنوان کو قائم کیا، اور کبھی کسی صحابی یا تابعی کا کوئی ارشاد تھا اس کو عنوان قائم کیا، اور کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک ٹکڑا لے کر باب باندھا، اور کبھی اللہ تعالی کی کتاب قرآن مجید کی کسی آیت کا ایک ٹکڑا بطور عنوان باب میں ذکر کیا، جس سے حدیث کا مسئلہ اور اس باب کو حدیث سے ثابت کرنے کا رنگ سامنے آ جاتا ہے. امام بخاری نے حدیث کے تینوں طریقوں کو بخاری شریف میں جمع کیا. حدیث ایک وہ ہے جسے حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے فرمایا. حدیث قولی اس کو کہتے ہیں. عربی میں قول کو، بول کو، گفتگو کو قول کہا جاتا ہے. تو حضور نے جو اپنی زبان سے فرمایا ایسی حدیثوں کو حدیث قولی کہتے ہیں. اور جب حدیث قولی بیان کرتے ہیں تو اس کے لیے عام طور پر قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور دوسرا طریقہ کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. تو صحابی نے سنا یا وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، یہ دونوں حدیثیں حدیث قولی ہیں. دوسری حدیث حدیث فعلی کہلاتی ہے. فعل کہتے ہیں کام کرنے کو. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زبان سے نہیں فرمایا، لیکن وہ عمل اور وہ کام خود حضور نے کیا، اور صحابہ کرام نے دیکھ کر حضور کے اس کام کو بیان کیا. تو جب اس کو حدیث فعلی کہتے ہیں. جیسے صحابہ کرام نے کوئی کام دیکھا اور کہا فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے یہ کام کیا. حضور کھانا کھا رہے ہیں، تناول فرما رہے ہیں، صحابہ کرام اس ادائے نبی کو ذہنوں میں اتار کر اور قوم کے حوالے کر رہے ہیں کہ فأکل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور بستر ناز پر آرام فرما رہے ہیں
صحابہ کرام اس ادائے رسول کو دیکھ کر اسے بھی محفوظ کر کے کہتے ہیں فنام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسکرائے فتبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسکرانے کی حد سے آگے اس طرح مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے. تو صحابہ کرام نے اس ادا کو فتبسم النبی کے بجائے فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا. حضور راستے پر چل رہے ہیں، قدم ناز اٹھا رہے ہیں، صحابہ کرام حضور کے چلنے کو دیکھ رہے ہیں، دل میں اتار رہے ہیں محبت کا یہ انداز کہ اپنے محبوب کے ہر ادا کو سینوں میں کتاب قلب میں نوٹ کر رہے ہیں اور اپنی زبان قلم سے دنیا کو بتا رہے ہیں. فمشى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے چلے وہ بھی بتایا. کنگا کر رہے ہیں صحابہ کرام، اس ادا کو دیکھ رہے ہیں، سرما لگا رہے ہیں حضور اس ادا کو دیکھ رہے ہیں. میں کن کن باتوں کا ذکر کروں. یہ ہے محبت کا انداز. صحابہ کرام نے یہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ اے لوگوں تم سیکھو کہ نبی سے محبت کیسے کی جاتی ہے. تم نے دیکھا نہیں اور سنا ہے، انہوں نے دیکھ کر عمل بھی کیا ہے اور حضور کے ہر کام کو دنیا میں نشر بھی کیا ہے. اس لیے کیا ہے کہ صرف آپ سن کر ثواب حاصل کر لیں، ایسا نہیں. اس لیے کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور حضور کے وہ اعمال جو امت کے کرنے کے ہیں، امت اس پر پوری وفاداری اور ایمانداری کے ساتھ عمل کرے. یہ حدیث سننے اور سنانے، پڑھنے اور پڑھانے کا اصلی مقصد ہے. تو اس حدیث کو حدیث فعلی کہتے ہیں، جس سے حضور کے کسی کام کا پتہ چلے اور حضور کے ارشاد کا پتہ چلتا ہے، اس کو حدیث قولی کہتے ہیں. تیسری قسم کی حدیث ہے حدیث تقریری. تقریر کہتے ہیں کسی چیز کو ثابت رکھنا یا ثابت کرنا. ایک وہ تقریر ہے جو دھواں دھار مقررین کرتے ہیں، وہ آپ کی زبان وہ آپ کی زبان میں تقریر ہے. اس کو بھی تقریر اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے کچھ مسائل کو ثابت کیا جاتا ہے. اور آج کل ہر تقریر کو چاہے ثابت ہو اس سے کوئی چیز یا نہ ثابت ہو، تقریر کہتے ہیں. لیکن حدیث تقریری وہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے اس کام کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمایا، منع نہیں کیا بلکہ اس کو برقرار اور ثابت رکھا. اگر وہ کام غلط ہوتا تو حضور فوراً اس کی تردید کرتے، اس کو خاموشی کے ساتھ برداشت نہیں کرتے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں غلط کاموں کو اور برے انداز کو مٹانے کے لیے مبعوث ہوئے تھے. اگر وہ کام غلط ہوتا تو حضور فوراً بولتے کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ صحیح نہیں. اور جب حضور خاموش ہیں تو السکوت مارز البیان بیان. گفتگو کے درمیان جب کوئی کلام کرتا ہے اور ایک ذمہ دار اس گفتگو کو سنتا ہے اور سننے کے بعد خاموش رہتا ہے تو اس کی خاموشی ایسے ہی ہے جیسے اس نے اپنی زبان سے بیان کر دیا. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کو کچھ کرتے ہوئے دیکھا، منع نہیں فرمایا. اس کا مطلب ہے کہ صحابی کا وہ عمل اسلامی قانون کے مطابق ہے اور حضور اس سے راضی ہیں. تو اس حدیث ایسی تمام حدیثوں کو حدیث تقریری کہتے ہیں. اور اس حدیث سے بھی مسائل، اہم مسائل ثابت ہوتے ہیں، چاہے وہ فرائض میں سے ہوں، واجبات میں سے ہوں، معاملات میں سے ہوں، دیانات میں سے ہوں. ہر قسم کے مسائل حدیث تقریری سے بھی ثابت ہوتے ہیں، جس طرح حدیث قولی سے بھی ثابت ہوتے ہیں. تو بخاری شریف میں تینوں قسم کی حدیث امام بخاری نے جمع فرمائی. پہلی حدیث جو انہوں نے نقل کی ہے
وہ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، اور اس حدیث کا ابتدائی ٹکڑا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا عمر ابن خطاب نے یہ فرماتے سنا، کیا سنا؟ انما الاعمال بالنیات، کہ بلا شبہ تمام اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت صحیح ہے تو ثواب ملے گا، ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ صرف عمل نہیں دیکھا جاتا کہ عمل اچھا ہے کہ برا، عمل کرنے والے کی نیت ہی کا اجر اللہ تعالی کے ہاں ملے گا۔ نماز کتنا اچھا عمل ہے، لیکن لوگوں کو دکھانے کے نیت سے پڑھ رہا ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، تو لوگ نمازی کہیں گے، اور اس نے نماز کے ارکان ادا کر لیے، لیکن جہاں تک ثواب کا کام ہے، معاملہ ہے اللہ کے نزدیک، اگر نیت اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے تو اس نماز کا ثواب اللہ کے نزدیک جمع رہے گا، اور قیامت میں اس کو دیا جائے گا جو اس کے لیے ذریعہ نجات بنے گا۔ اور اگر اس نے دکھانے کے لیے کیا ہے تو پروردگار عالم فرمائے گا کہ اے بندے، تو نے میری رضا کے لیے نہیں کیا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہا ہے، اور جس کام اور مقصد اور نیت سے تو نے عمل کیا ہے وہ تمہیں مل گیا، یعنی لوگوں نے تم کو نمازی کہہ دیا، تم کو حاجی کہہ دیا، تم کو شہید اور عالم کہہ دیا، وہ تمہیں مل گیا، جو مقصد تھا وہ مقصد تیرا پورا ہو گیا ہے، اور میری رحمت میں اب تیرا کوئی حصہ نہیں۔ اس لیے ہر کام میں صحیح نیت ہونی چاہیے۔ اب نیت اگر صحیح ہے، پوری بخاری اگر اللہ کی رضا کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں تو ایک ایک لفظ پر انشاءاللہ ذخیرہ ثواب آپ کے نامہ اعمال میں جمع ہوتا چلا جائے گا، اور آپ اس کی عظمتوں اور ان ثواب کی تعداد اور مقدار کو آج سوچ نہیں سکتے ہیں۔ جب قیامت میں دیکھیں گے تو ثواب کا ذخیرہ آپ کے خلوص کے مطابق وہاں ملے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت میں ایک بندہ مومن اٹھے گا اور پروردگار عالم فرشتوں سے کہے گا اس کو بتا دو یہ جتنے کھجور کے طویل و عریض باغ ہیں یہ سب اس کے ہیں۔ بندہ دیکھ کر جھوم جائے گا، عرض کرے گا مولا اتنی خیرات تو میں نے تیری بارگاہ میں نہیں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ایک دن ایک کھجور میری بارگاہ میں میری رضا کے لیے میری خاطر تو نے خیرات کی تھی اور میں نے اس کو قبول کر لیا تھا رضا الہی کی نیت سے، اور اس کھجور کی گٹھلی کو فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین کے کھیتوں میں اسے بو دو۔ اس ایک گٹھلی سے درخت نکلا، پھر اس سے کھجوریں جنتی کھجوریں آئیں۔ تم نے دنیا کی مٹی کی کھجور رضا مولا کے لیے خرچ کیا، لیکن قیامت کی بہاریں دیکھیے، آپ کے ثواب کا انداز اور خلوص اور للہیت کا جلوہ دیکھیے کہ اب وہ ایک کھجور جنت کے کھیت میں بوئی جا رہی ہے اور اس سے جنتی درخت نکل رہے ہیں۔ نورانی کھجوریں کتنی ہوں گی ہم نہیں بتا سکتے، جتنی کھجوریں نکلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اس کو جنت میں بو دو۔ اس طرح سے قیامت تک کھجور ہوتی رہی اور اس کی کاشت کی جاتی رہی۔ اتنا بڑا باغ کہ میں اس کو بتا بھی نہیں سکتا کتنا بڑا باغ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے بندو وہ اس ایک کھجور کا یہ سب صدقہ اور ثواب ہے۔ نیت جتنی پرخلوص ہوگی ثوابوں کی بہار قیامت میں نظر آئے گی۔ تو پہلی حدیث امام بخاری نے لکھ کر بات کچھ اور باندھا ہے، لیکن محض اصلاح نفس کے لیے وہ حدیث نقل کی ہے تاکہ پڑھنے والا طالب علم پہلے اپنی نیت کو درست کر لے۔ اس لیے نہ بڑھے کہ مجھے لوگ عالم کہیں، میں اپنے علم کا روب لوگوں کے اوپر جماؤں۔ اس لیے پڑھے کہ جو میں اپنے علم کی خدمت کروں اور لوگوں کی اصلاح کروں، مولا تو اسے قبول کر لے اور راضی ہو جائے۔
تو رضائے مولا کے لیے پوری بخاری نہیں ایک حدیث پر عمل کرتا ہے تو اس کے نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور آخر میں جو حدیث انہوں نے نقل کی ہے یہ ایک گمراہ فرقے اور ایک خلاف اسلام عقیدے کی تردید کے لیے۔ وہاں نیت درست رکھو، یہاں عقیدہ درست رکھو۔ نیت صحیح ہوگی، عمل صحیح ہوگا، عقیدہ صحیح ہوگا تو سارے اعمال خدا کی بارگاہ ہمیں قبول ہوں گے۔ نیت صحیح رکھی ہے اور عقیدہ غلط ہو گیا، جیسے وہابی منہ کو ادھر ادھر اینڈ بینڈ کر کے جیسے رو رو کے دعا مانگتا ہے، آپ دیکھیں گے کتنا مخلص ہے، نماز پڑھے گا تو ایسا لگے گا جیسے زمین میں دھنس جائے گا۔ یہ اس کے ظاہری اخلاص کا انداز جس کو لوگ دیکھ کر کہتے ہیں بڑا مخلص ہے، لیکن عقیدہ صحیح نہیں ہے تو ظاہری اخلاص اور اس کی نیت اس کے عمل کو اس طرح برباد کر دے گی کہ نہ محنت کام آئے گی نہ اس کا عمل کام آئے گا۔ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، عمل ہوگا، محنت ہوگی، جہنم کے انگارے میں دھنسا دیا جائے گا۔ واٹ از ریزن؟ وجہ کیا ہے؟ نیت اگر اس نے اپنے طور پر صحیح رکھی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دوسری طرف عقیدہ خراب ہو گیا تو نہ نیت کام آئے گی نہ عمل کام آئے گا۔ عقیدہ گویا آخر میں امام بخاری نے یہ لکھ کر بتا دیا، پہلے نیت کرنا اور صحیح نیت کرنا، اور پورا عمل کرتے ہوئے عقیدے کو صحیح رکھنا۔ کیا مطلب؟ پوری بخاری پڑھو اور تمہارا عقیدہ آخر تک صحیح رہے، اول میں بھی صحیح رہو گے آخر میں بھی صحیح رہو گے۔ آدھی بخاری پڑھا اور بد عقیدہ ہو گیا تو نہ اول کام آئے نہ آخر کام آئے۔ بڑے احتیاط کے ساتھ دونوں حدیثیں انہوں نے نقل کی ہے۔ میں تو امام بخاری کی ذہانت اور ان کے اخلاص اور ان کی اس حسن ترتیب کو جب پڑھتا ہوں تو جھوم جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت و نور کی ساون بھادوں برسائے۔ اب اس حدیث کو سنیے کہ گمراہ عقیدے کی تردید کس طرح ہوتی ہے۔ ایک پہلے فرقہ نکلا تھا جس کا نام معتزلی ہے، نماز روزے کے بڑے پابند، اور جتنے معتزلی تھے بڑے ایجوکیٹڈ اس زمانے کے تھے، علم کلام میں، علم حدیث میں، علم تفسیر میں یہ بڑے بڑے گزرے ہیں۔ بڑی بڑی تفسیر کی کتابیں اس فرقے والوں نے لکھی ہیں، بڑی بڑی حدیثوں کو انہوں نے جمع کیا ہے۔ میں تو کم جانتا ہوں، ہمارے مفتی صاحب سے آپ سنیں گے تو یہ بہت کچھ آپ کو بتائیں گے۔ ہم تو انہی حضرات کی سنی سنی باتیں آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں یہ بھی کوئی عالم ہے۔ بہرحال ہم من عالم کی من دانم، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں بڑے بڑے علماء محدثین مفسرین اس میں گزرے ہیں۔ یہ نہ سمجھو سب وہ ڈفلی بجانے والے تھے، نہیں، بڑے بڑے ڈھول بجانے والے، نگارہ بجانے والے تھے۔ حکومتوں پر ان کا امپریشن تھا، ایسے ایسے اس میں سیاستداں، عالم، فاضل۔ یہ زمخشری کون تھے؟ بڑی بہت کتاب لکھی ہے، تفسیر لکھی ہے، ان کو امام زمخشری کہتے ہیں۔ بہرحال مجھے یہ بتانا ہے علم فضل سب کچھ تھا اس جماعت میں، عقیدہ صحیح نہیں تھا، تو علماء نے ان کو گمراہ فرقہ قرار دے کر کے اہل سنت سے الگ کر دیا۔ کتاب لکھنا حقانیت نہیں، تفسیر بیان کرنا حقانیت نہیں۔ امام بخاری بتاتے ہیں صحیح اگر عقیدہ ہے تو 2 سطر تمہارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے تو 1000 تفسیر کی کتاب تمہارے لیے فائدہ مند نہیں۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالی قیامت میں ہر عمل کا حساب لے گا اور پورا عدل اور انصاف فرمائے گا، لیکن جہاں جہاں قرآن اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کا عمل تولنے کے لیے قیامت میں انصاف کا میزان عدل، انصاف کا ترازو قائم کرے گا، تو وہ انکار کرتے تھے کہ ایکچوئل حقیقت میں کوئی ترازو نہیں ہوگا، جیسے دنیا میں ترازو ہوتا ہے اس کے 2 پلڑے ہوتے ہیں،
اس میں ایک بیچ میں اس کو کیا بولتے ہیں ڈنڈی ہے جس میں وہ پلہ لٹکا رہتا ہے. ایسا کوئی ترازو نہیں ہوگا. اور وہ اس کو مجازن کہتے تھے کہ یہ ترازو جہاں جہاں میزان کا لفظ آیا ہے وہ صرف انصاف کرنے کے مارے میں آتا. وہ مثال یہ دیتے تھے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی بات تول تول کر کرتے ہیں. بات کو تولتا نہیں یعنی بالکل پرفیکٹ اور صحیح بات کہتا ہے, عادلانہ منصفانہ بات کرتا ہے. تو وہ اس کو مجاز کے معنی میں لیتے تھے اور اس پر یہ دلیل پیش کرتے تھے انسان کے عمل میں کوئی ویٹ اور وزن نہیں ہے. کوئی وزن کرنے والی چیز کے لیے ضروری ہے کہ اس میں کچھ وزن پایا جائے, اور انسان کی نماز میں کوئی وزن نہیں, اس میں کوئی آپ ویٹ محسوس نہیں کریں گے. اگر آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھی اور میں پوچھوں گا کہ کتنے کلو گرام یہ نماز تھی تو آپ بولو گے نماز کو وہ ہم وزن نہیں کر سکتے. عمل ہے, اس کو کہتے ہیں عرض. آراز جو ہوتے ہیں عمل نہیں کیے تولے نہیں جاتے. جو جوہر اور ٹھوس چیزیں ہیں وہ تولی جاتی ہیں. اب جوہر اور عرض ایک علمی گفتگو ہے. اس کو آپ یوں سمجھیے, آپ کا بدن یہ جوہر ہے. آپ کے بدن کو تولا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ آپ کا بال بھی جوہر ہے, اس بال کو بھی آپ تول سکتے ہیں. لیکن سر میں آپ کے درد ہو رہا ہے تو درد کتنے گرام کا ہوتا ہے؟ آپ کے بدن پر وہ عارض ہوا ہے, لگ گیا ہے. آپ درد کو تول نہیں سکتے ہیں. بال کو تول سکتے ہیں, پلک کو تول سکتے ہیں, اپنی انگلی کو تول سکتے ہیں, جو خون نکلتا ہے اسے تول سکتے ہیں. کچھ نہ کچھ تو وزن نکلے گا. اور نوساری میں تو ایسے کانٹے ہیں کہ ہوا بھی تولی جاتی ہے. ذرا سی ہوا چلی تو ہیرے کا کانٹا ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے. تو تولی وہ چیز جاتی ہے جس میں کچھ وزن ہوتا ہے. اور معتزلی یہ کہتے ہیں عمل کے اندر, گفتگو کے اندر کچھ وزن نہیں ہے تو وہاں ترازو میں آپ نے جتنی گفتگو کی ہے رکھی کیسے جائے گی, اور جب رکھی نہیں جائے گی تو تولی کیسے جائے گی. اس لیے انہوں نے کہا وہاں ترازو ورازو کچھ نہیں ہوگا. ترازو کہنے کا مطلب انصاف کرنا ہے کہ بالکل جیسے تولی ہوئی چیز پرفیکٹ ہوتی ہے ایسے ہی اللہ تعالی کا انصاف بالکل صحیح ہوگا. لوگ پڑھے لکھے لوگوں نے ان کو مان لیا, ہو گئے ان کی جماعت میں. جیسے آج کل جماعت اسلامی سب عقلی باتیں کرتے ہیں. ایمان عقل سے نہیں سمجھا جاتا ہے. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ فرماتے ہیں گربر استدلال کارے دی بوت فخر رازی رازدارے دی بوت. اتنے بڑے فلاسفر تھے کہ اگر دین کے سارے معاملات محض دلیلوں اور عقل کی عیاریوں پر اس کا دار و مدار ہوتا تو امام رازی دنیا میں سب سے بڑے امام ہوتے تھے. بڑے امام, لیکن امام اعظم سے بڑے امام نہیں تھے. یہاں صرف عقل سے کام نہیں ہوتا. مانا کہ دل کے پاس رہے پاسبان عقل, لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑتے. ہر چیز کو عقل سے نہیں تولا جاتا. یہ معتزلی اس لیے گمراہ ہوئے تھے کہ جو چیز ان کی عقل میں گھس جائے وہی مانتے تھے, اور جو عقل میں گھستی نہیں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سنو, جس کام سے انسان مجبور ہے انسان نہیں کر سکتا, اللہ اس کے کرنے سے مجبور نہیں. تم عمل کو تول نہیں سکتے, مجبور ہو. گفتگو کا وزن نہیں معلوم کر سکتے ہو, مجبور ہو. لیکن اللہ تعالی جس طرح ٹھوس چیز کو تولتا ہے اسی طرح عرض کو پروردگار عالم قیامت میں تول کر بتا دے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چاہے پر قدرت رکھتا ہے. علماء فرماتے تولا کیسے جائے گا؟ علماء اہل سنت کہتے ہیں حقیقت میں ترازو ہوں گے, اس کے 2 بڑے بڑے پلے ہوں گے. اور کیسے پلے؟ حدیث میں آیا ہے کہ ایک پلے میں زمین ایک پلے میں آسمان رکھ دیا جائے تو ایسا لگے گا کہ ایک میدان میں انگوٹھی کی رنگ اور چھلا رکھا ہوا ہے.
اتنے بڑے بڑے پلے، کیونکہ آپ کے کام بھی تو بڑے بڑے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے کام نہیں ہے. جب سے بالغ ہوئے آج تک پورا دفتر ہے. ان تمام کو اللہ ایک ترازو میں رکھ دے گا، برائیوں کو دوسرے پلے میں رکھ دے گا. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ جو نام اعمال برائیوں اور اچھائیوں کے کرامن کاتبین سے لکھوائے گئے ہیں، وہ عمل اس پلے میں رکھ کر وزن کیا جائے گا. بہرحال جو صورت ہوگی انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے، زیادہ سمجھنے سمجھانے کی ضرورت نہیں. اتنا تو سمجھ گئے کہ ترازو قائم ہوگا، اس کے دو پلے ہوں گے اور بہت بڑے بڑے پلے ہوں گے. اور دوسرا فرق دنیا کے اور وہاں کے پلے میں یہ ہے کہ یہاں کے پلے میں جو چیز وزندار ہوتی ہے وہ کدھر جاتی ہے؟ نیچے جاتی ہے. لیکن وہاں کا پلہ عجیب، وہاں کا ترازو عجیب ہوگا. جو نیکیوں کا پلہ ہے وہ اٹھے گا اور برائیوں کا پلہ نیچے آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیک عمل کا تعلق نور سے ہے، اور نور کا جو مرکز ثقل ہے وہ اوپر ہے، اور عمل جو ہے اس کا نیکیوں کا عمل بلند ہے اور برائیوں میں ثقل ہے، کثافت ہے. تو برائیوں کا پلہ جھکے گا اور نیکیوں کا پلہ اٹھے گا، اس لیے کہ آپ کو بھی اللہ سرفرازی عطا فرمائے گا. تو یہ بھی معاملہ الگ ہے. دنیا کا ترازو بھاری جھکتا ہے اور وہاں نیکیوں کا پلہ اوپر اٹھے گا اور برائیوں کا پلہ جھکے گا، جس سے پتہ چلے گا کہ اس کی برائیاں اتنے گرام ہیں اور اس کی نیکیاں اتنے کنڈل ہے. سمجھ گئے؟ بہرحال ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہاں ترازو رکھا جائے گا، اس کے دو پلے ہوں گے، وہ جھکنے اور اٹھنے کی صلاحیت اس میں ہوگی، اور ہمارا ہر کام اس میں تولا جائے گا. یہ ہے عقیدہ اہل سنت. اور اس کے خلاف معتزلیوں کا عقیدہ تھا کہ وہاں ترازو نہیں رکھا جائے گا، اور اس لیے ان پر گمراہی کا حکم لگا دیا گیا. امام بخاری پہلے معتزلیوں کے عقیدے کی تردید آیت کریمہ سے کرتے ہیں، اور اہل سنت کے عقیدے کی تصدیق اور توثیق اسی آیت کریمہ سے کرتے ہوئے ہیں. باب باندھتے ہیں باب قول اللہ. یہ جو عنوان ہم باندھ رہے ہیں اللہ کے اس قول کو موضوع گفتگو بنا رہے ہیں. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم انصاف کا ترازو قیامت کے دن قائم کریں گے، رکھیں گے. اور اس آیت سے پتہ چلا کہ قیامت میں انصاف کا ترازو پروردگار عالم قائم کرے گا. ہم اس میں کوئی تعویل نہیں کرتے. تعویل وہاں ہوتی ہے جہاں کچھ ظاہری معنی لینے میں کسی اسلام کے وصول کے خلاف کوئی بات ہو جائے. جہاں مجبوری ہے وہاں تعویل ہوتی ہے. یہاں اس کا ظاہری معنی، حقیقی معنی مراد لیا جائے گا، مجازی معنی لینے کی کوئی ضرورت نہیں، جیسے معتزلی نے لیا ہے. اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت میں اللہ تعالی انصاف کا ترازو قائم کرے گا. اور کس لیے کرے گا؟ امام بخاری اس کی توجیح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کے جتنے عمل ہیں اور جتنی گفتگو ہے یہ سب اس دن وزن کیے جائیں گے. امام بخاری نے اپنا بھی عقیدہ بیان کر دیا. ہم اہل سنت سے ہیں اور جو قرآن حکم دے رہا ہے، بیان کر رہا ہے، اسی کو ہم تسلیم کر رہے ہیں. اب ایک علمی گفتگو فرما رہے ہیں کہ آیت کریمہ میں لفظ قسط آیا ہے. یہ قسط خاص عربی زبان کا لفظ ہے یا عربی کے علاوہ کسی اور زبان سے اس کو لے کر عربی میں استعمال کیا گیا ہے؟ تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں حضرت امام مجاہد کا یہ فرمان ہے کہ لفظ قسط جو ہے یہ قسطاس سے بنا ہے، جو رومی زبان کا لفظ ہے.
اور قسطاس کے معنی رومی زبان میں انصاف کے ہیں، اور اسی سے بنا ہے یہ قسط. تو یہ عربی نہیں ہے بلکہ عجمی لفظ ہے. اور اس کے علاوہ مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہ عجمی لفظ نہیں ہے بلکہ یہ قسط عربی لفظ ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے عربی ہونے کی کہ یہ لفظ مقسط اس میں فاعل کا مصدر ہے، اور اس سے یہ مشتق اس میں فاعل ہے. یہ اشتقاق اس کے عربی ہونے کی دلیل ہے، اور یہ لفظ مصدر ہے. اور مقسط کے معنی اس میں فاعل کا معنی عادل کے ہیں، یعنی انصاف کرنے والا. یہ اور بات ہے کہ رومی زبان میں اسی مادے کو انصاف کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، اور عربی میں بھی وہی معنی استعمال ہے. تو یہ توارد ہو سکتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس سے عربی زبان نے ادھار لیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے یہ اصل میں عربی ہے. دونوں زبانوں میں اس کے معنی انصاف کے ہیں، اور یہ توافق اور توارد اس کی دلیل نہیں ہے کہ یہ عربی نہیں ہے بلکہ مصدر ہونا اور اس سے مشتق ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عربی زبان کا ہے. پھر دوسری دلیل مفسرین دیتے ہیں کہ یہ عربی ہے. اس لیے عربی ہے کہ عربی زبان ایک خاص زبان ہے جس میں گردانی جاتی ہے. گردان کا یہ مت سمجھنا گردن پکڑ کر کے گردنیاں دیا جاتا ہے، یہ نہیں، بلکہ ایک لفظ کو اس کی ڈائلیسس کی جاتی ہے، اور اتنا اس کو پھیلا دیا جاتا ہے کہ ایک لفظ ہوتا ہے اور 14 ایک گردان میں، پھر 14 دوسرے، پھر 14، پھر صرف صغیر ہے، صرف کبیر ہے. اگر سب بتاؤں تو آپ اٹھ کر کے بھاگ جائیں گے. یہ علماء سب جانتے ہیں. جیسے اب ضربہ ہے، الضربو یہ مصدر ہے جس کے معنی مارنا. اب اس سے الفاظ بناتے ہیں عربی والے، ضربہ، ضربہ، ضربو، ضربت، ضربنا، ضربتا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتو، ضربنا. یہ 14 لفظ بنا دیے، اور اس طرح سے ہر لفظ کی گردان، اور پھر ہر باب میں اس لفظ کو کنورٹ کرتے ہیں. تو اس کے معنی میں بھی فرق ہوتا ہے، ڈفرینس ہوتا ہے، جو خاصیت ابواب کی وجہ سے ہوتا ہے. جیسے یہی لفظ ہے، اگر اس کو قسط کے معنی فاعل کا معنی قسط کیا جائے تو فاعل یہ لفظ قسط جو ہوگا اس کے معنی میں بھی عادل اور انصاف کے ہیں. لیکن اگر اس کو دوسرے باب میں منتقل کیا جائے تو سلب ماخذ جو اس باب کی خاصیت ہوگی، انصاف جو اصل ہے وہ وہاں سے ختم ہو جائے گا، مائنس ہو جائے گا. اور جب انصاف ختم ہوتا ہے تو ظلم آ جاتا ہے. تو اسی طرح سے خاصیت ابواب کی وجہ سے اس کے معنی میں بالکل تبدیلی آ جاتی ہے. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عربی لفظ ہے. فرماتے ہیں کہ قاسط اس میں فاعل ہے. اب قاسط کے معنی فاعلن کے وزن پر، اب یہ خاصیت ابواب کی وجہ سے اس کے معنی عادل کے نہیں رہیں گے بلکہ جائر کے یعنی ظالم کے ہو جائیں گے. یہ باب ختم ہو گیا، یہ بات ختم ہو گئی. اب حدیث کی سند بیان کر رہے ہیں. امام بخاری ہر حدیث کی سند بیان کرتے ہیں تاکہ اہل علم ان راویوں کو دیکھیں کہ یہ راوی کس مقام کے ہیں، کتنے بڑے عالم ہیں، کتنے بڑے ایماندار ہیں، کتنے متقی ہیں، کتنے پرہیزگار ہیں، کتنے ذہین ہیں، کتنا ان کا کیچنگ پاور ہے، قوت حافظہ کیسی ہے. وہ تاریخ سے ان کے حالات اور بایو ڈاٹا نکال کر کے دیکھ لیں گے کہ یہ حدیث جس نے بیان کی ہے کتنے اعلیٰ درجے کی یہ حدیث ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب فرماتے ہیں کہ حدثنا، بعض طلبہ پڑھتے ہیں حدثنا، سے کو وہ جزم پڑھ دیتے، حدثنا نہیں، حدثنا سے کے اوپر زور ہے. تو حدثنا احمد بن اشکاب، حضرت امام احمد جو ہے بہت بڑے محدث ہیں، جو حضرت امام بخاری کے استاد ہیں. تو یہ آنے والی قولی حدیث بتا رہے ہیں کہ یہ حدیث میں نے کس سے سنی؟ محدث کبیر حضرت
امام احمد ابن اشکاب سے، اور میرے استاد امام احمد بن اشکاب نے جب یہ حدیث بیان کی ہے تو انہوں نے حوالہ دیا قال حدثنا محمد بن فضیل، انہوں نے کہا میرے استاد محدث اعظم حضرت محمد ابن فضیل نے یہ حدیث ہم سے بیان کی۔ جلالت علم معلوم ہو جاتی ہے۔ اور جب حضرت محمد ابن فضیل یہ حدیث بیان کر رہے ہیں تو حوالہ دے رہے ہیں ایک محدث عظیم کی، وہ حضرت عمارہ ابن قعقاع ہیں، انہوں نے حوالہ دیا کہ اس حدیث کو مجھ سے حضرت عمارہ بن قعقاع نے بیان کیا۔ اور جب انہوں نے قعقاع مت سمجھنا، بڑے قاف سے ہے، کوئی قعقاع کہہ دے، قعقاع نہیں ہے، قعقاع اس میں عین بھی۔ اب فرماتے ہیں کہ حضرت عمارہ نے جب یہ حدیث بیان کی تو انہوں نے اپنے استاد جو تابعی ہیں حضرت امام ابو زرعہ کا حوالہ دیا کہ یہ حدیث حضرت امام ابو زرعہ نے بیان کی۔ اور جب حضرت ابو زرعہ یہ حدیث بیان کر رہے ہیں تو انہوں نے صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حوالہ دیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ جب یہ حدیث بیان کر رہے ہیں تو انہوں نے حوالہ دیا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کہ اے لوگوں دو بول، دو کلمے ہیں جو رحمان کو یعنی اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کلام بہت پسند ہے۔ یہ کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ تاکہ لوگوں کو آنے والی گفتگو کی طرف متوجہ کر لے۔ یہ انسان کی سائیکولوجی اور نفسیات ہے کہ اہم بات جب کی جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ الفاظ ایسے کہے جاتے ہیں کہ آدمی متوجہ ہو، اے ذرا سن، پہلی بات نہیں کر رہا، میں جو کہہ رہا ہوں سمجھ رہے ہو، میری بات غور سے سن رہے ہو۔ الگ الگ انداز ہے، یا کہہ دیتا ہے میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ ایسی بات ہے ویسی بات ہے، بعد میں وہ اپنی بات بیان کرتا ہے۔ حضور بھی نفسیات کو خوب جانتے تھے، پہلے ترغیب دلایا اور بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اصلی گفتگو سنایا۔ ارشاد فرماتے ہیں حضور کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کہ دو کلمے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو صحابہ کرام متوجہ ہو گئے، اللہ کی پسندیدہ چیز، پسندیدہ رسول بتا رہے ہیں، تو اس کلام کو جو بات حضور فرما رہے ہیں عمل کرے گا تو ہم بھی اللہ کے پسندیدہ بن جائیں گے۔ دیکھو پوری ترغیب دلائی۔ پھر یہ احساس ہو سکتا ہے جب اللہ کو پسند ہے تو وہ بات جو کہی جا رہی ہے اس کو کرنا بڑا مشکل ہوگا، کٹھن ہوگا۔ تو حضور نے نفسیات کا جائزہ لینے کے ساتھ فرما دیا، جب سب متوجہ ہو گئے پریشان مت ہونا، خفیفتان علی اللسان، جب زبان سے تم بولو گے تو بڑے ہلکے پھلکے ایزیلی ہو جائیں گے، آسان ہوں گے، تو اب سننے والا مطمئن ہے۔ اللہ کو بہت پیارے بھی ہیں اور زبان سے ذکر کرنے میں بھی بڑے آسان ہے، تو مطمئن ہو گیا۔ لیکن اب دوسرا ذہن میں خیال آتا ہے کہ جب اتنے آسان الفاظ ہیں تو ثواب بھی چھوٹے ہی ہوگا، ہے نا؟ یہ انسان کی فطرت ہے کہ بڑی چیز سن کر کے اس کی نتائج پر نظر رکھتی ہے تو کہتا ہے یہ بہت بڑا ہے۔ اب کسی ایک آدمی کو آپ دیکھیں بہت بڑی پگڑی باندھے ہوئے ہے، بہت لمبا جبہ پہنے ہوئے ہے، موٹا تگڑا چلا آ رہا ہے، موٹا سوٹا لے کر، آپ دیکھ کے کہیں گے تو بہت بڑا علامہ ہے، دقاقہ ہے، دیکھیں گے۔ اور ایک دبلا پتلا اگر کوئی آ گیا، دبلا پتلا آ گیا تو آپ بولیں گے اس کے پاس کوئی زیادہ علم نہیں ہے۔ لیکن جب دونوں بیٹھ کر کے بات کریں گے تب یہ موٹا تگڑا پھس اور یہ دبلا پتلا آسمان کو چھو رہا ہے،
تب پتا چلا یار کبھی دبلا پتلا جو ہوتا ہے وہی رستم زمان نکلتا ہے، اور جو موٹا تگڑا ہوتا ہے گیس بھری ہوئی ہوا ہے کہ سوئی چبا دو تو پھس. سمجھ گئے؟ اس طرح سے چھوٹے کلمات میں پروردگار عالم نے اپنی رحمتوں کا اتنا وزن بڑھا دیا ہے کہ زبان سے ادا کرو تو ہلکے پھلکے، اور قیامت میں جب اس کا ثواب دیکھو گے تو بھاری بھرکم. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب ارشاد فرمایا ثقیلتان فی المیزان، اسی کا نام ہے ترجمہ باب. سرکار فرماتے ہیں زبان سے تو آسان ہے، ہلکے پھلکے فوراً بچہ بھی یاد کر لے، لیکن یہ مت سمجھنا کہ اس کا ثواب بھی تھوڑا ہی ملے گا. فرماتے ہیں ثقیلتان فی المیزان، جب قیامت میں ترازو میں تولے جائیں گے تو بڑے بھاری بھرکم ہوں گے. یہ وہ کلام ہے، کتنا متوجہ کر دیا، ایک سما باندھ دیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. انسانی سائیکالوجی اور نفسیات کے مطابق جس طرح رسول اکرم نے کائنات سے گفتگو کی ہے، خدا کی قسم بڑے بڑے نفسیات یہاں گھٹنا ٹیکتے ہیں. ایک ایک چیز کو اگر مسائل نفسیات اور سائیکالوجسٹ اگر پڑھتا ہے تو جھوم جاتا ہے اور کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ ہیں. انکار نہیں کر سکتا ہے انصاف کا. وہ صرف ایک حدیث میں آپ دیکھیے نفسیات کے کتنے تیور اور اتار چڑھاؤ کو سرکار نے استعمال کر کے اب ارشاد فرماتے ہیں وہ جو اللہ کو بہت محبوب ہیں اور زبان سے ادا کرنے میں آسان ہیں اور ثواب کے اعتبار سے بڑے بھاری بھرکم ہیں، وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ ہاں تو اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ قیامت میں میزان یعنی ترازو رکھا جائے گا، اور جو انسان نے وہ کلمہ جو بعد میں آ رہا ہے زبان سے ذکر کیا ہے اس کو تولا جائے گا. امام بخاری نے اس ترجمہ باب میں دونوں چیزوں کو ذکر کر دیا، اعمال اور قول، یہ دونوں تولے جائیں گے. کوئی اعتراض کر سکتا ہے یہ تو قول ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اعمال بھی تولے جائیں گے، تو اس کو جواب دیجئے یہ قول بھی ہے عمل بھی ہے، کیونکہ یہ ہے ذکر اور ذکر انسان کا عمل ہے، تو یہ قول بھی ہے عمل بھی ہے. اور جو امام بخاری نے دعویٰ کیا ایک ہی حدیث سے دونوں چیزوں کو ثابت کر دیا. اب وہ کلمے کون سے ہیں جو اللہ کو پیارے ہیں، زبان پر آسان ہیں، میزان عمل میں بڑے وزندار ہیں؟ وہ کلمے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. بس اتنی ہے. میرے ساتھ 3 مرتبہ پڑھ لیجئے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ العظیم. پاک ہے اللہ کی ذات اور اسی کے لیے خوبیاں ہیں، وہی سراہا ہوا ہے. پاک ہے اللہ کی ذات جو عظمت والا ہے. یہ اس کا ترجمہ ہے. یہ اتنا مبارک کلمہ ہے، اتنا مبارک کلمہ ہے کہ کل ترازو میں تولا جائے گا تو دوستو زمین و آسمان جس ترازو کو نہیں بھر سکتے یہ کلمے ان ترازو کے پلوں کو بھر دیں گے. اتنا اس کا ثواب ہے. اور ہمارے بزرگوں نے کہا جو صبح فجر کے بعد 100 یا 101 مرتبہ اس کو پڑھ لیتا ہے دن بھر سکون سے رہتا ہے، اس کی الجھنیں دور ہو جاتی ہیں، اس کے بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں. تو آپ فجر کی نماز پڑھیے لیکن اس لالچ میں نہیں کہ میرے کام بنے، نیت صحیح ہو کہ اللہ راضی ہو جائے. اب اللہ راضی ہوگا تو کام بھی بنیں گے. بھئی استاد اگر طالب علم سے راضی ہے تو اس کی ہر الجھن دور ہو جائے گی. پیر صاحب مرید سے راضی ہیں تو پیر صاحب کا ہر کام آسان ہوتا چلا جائے گا. بادشاہ اگر اپنی رعایا سے راضی ہے تو
ارے پیر کا کام آسان ہوتا ہے جب پیر راضی ہوتا نذرانہ زیادہ مرید دیتے ہیں بہرحال تو اسی طرح سے جب حکومت راضی ہوتی ہے تو رعایا کا کام بنتا ہے، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو ارے تیرا کون سا کام رکے گا؟ اگر رکے گا بھی تو وہ آسان ہو جائے گا۔ اس لیے نیت صحیح رکھو اور صبح کی نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھو، اور یہ 100 مرتبہ یہ پڑھ لو، الجھن دور ہو کہ نہ ہو۔ اگر یہاں کی الجھن کسی وجہ سے دور نہیں ہوئی جو تمہاری تقدیر ہی میں لکھ دی گئی ہے تو قیامت کی الجھن تو دور ہی ہو جائے گی، اور وہی سب سے بڑی سوغات ہے ہماری۔ پروردگار عالم ہم سب کو نیت کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخر تک مرے دم تک عقیدے کو سلامت رکھنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ اس بخاری نے یہ بتا دیا آخر تک اپنے عقیدے کو سلامت رکھنا، جس طرح بخاری نے گمراہوں کی آخر میں تردید کی ہے اور عقیدے کو صحیح رکھنے کا اعلان کیا ہے، ایسے ہی آخری سانس تک امام بخاری کی اس حسن ترتیب کو سامنے رکھ کر کے عقیدے کی حفاظت کرنا۔ بریانی دیکھ کر اور اجتماع کی کثرت دیکھ کر ادھر مت گھس جانا، ادھر مت گھسنا کہ 5 روپے پلیٹ مل رہی ہے، ارے وہاں پلیٹ ملے یہاں پلٹ جائے گا، تو اس لیے پلیٹ کے ارادے سے مت جا ورنہ پلٹ جائے گا، اور الٹ گیا پلٹ گیا تو سارا معاملہ ختم ہو گیا، نشٹ ہو گیا، بھسٹ ہو گیا۔ پروردگار عالم گمراہوں سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ حضرت بخاری فرما چکے ہیں، دعا کریں گے، اور اذان کا چونکہ ہمارے یہاں وقت ہو رہا ہے لیکن ہم سب یہی موجود ہیں، امام بھی مقتدی بھی، تو آج اذان صلاۃ والسلام اور دعا کے بعد ہوگی، اس کے بعد جماعت ہوگی۔ پہلے صلاۃ والسلام پڑھنا، پہلے سلام پڑھنا، جیسا آپ کا حکم ہے۔ سلام پڑھنا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت، دور نزدیک کی سننے والے وہ کان، دور نزدیک کی سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانی رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھوگے سب کی شوکت کے لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت تجھ کا ہے ہر رضا، مصطفیٰ جانی رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت، لاکھوں سلام۔ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ نام یاد ہیں، نام میں خود ہی پڑھ دیتا ہوں، سب کے لیے دعائیں کریں گے۔ خاص طور سے میں اس وقت ہمارے حافظ اسماعیل صاحب جو ملاوی میں ہیں اور حافظ اقبال صاحب لندن میں ہیں، اسی طرح ہمارے عثمان بھائی فیض کلیکشن والے، اور عبدالعزیز بھائی یورو، ساجد بھائی یورو، اور ساجد چاند، مولانا سلیم صاحب رضوی، مولانا اقبال مصباحی صاحب، مولانا یونس مصباحی صاحب، اور جتنے بھی علماء اہل سنت وہاں پر ہیں، اور عبداللہ بھائی واڑی والا ان فیملی، اسی طرح مولانا فرید صاحب اور حافظ زین العابدین صاحب، اور نوساری کے ہمارے تمام احباب، بالخصوص سید عبدالقادر صاحب اور کاپڑیا صاحب، ملتانی برادران، اور سعید بھائی، امتیاز بھائی، اسی طرح سے ہمارے واحد بھائی جو میمن، اسی طرح سورت کے ہمارے بھائی حاجی عبدالصمد موتی والا، حاجی شبیر بھائی مونا، اور دیگر
سنت اور بہنیاں بھائی عبدالحبیب بھائی انجم بھائی بھیونڈی کے تمام خوش عقیدہ سنی مسلمانوں کے لیے حضرت سے دعا بھی ہوگی، اور ان کی دانیال بھائی کی بچی رفانہ ڈان، اس کے لیے حضرت خاص دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس سے صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ زکیہ پروین ایک بہن بیمار ہے، اس کے لیے بھی دعا ہوگی۔ حاجی اعجاز بھائی اللہ اور حاجی آصف بھائی گوڈی اور حاجی رفیق بھائی گوڈی، ان حضرات کے لیے بھی حضرت دعا فرمائیں گے، اور تمام ہم سب کے لیے دعائیں فرمائیں گے۔ میں نام اس لیے لیا ان لوگوں کے کہ ان حضرات کی خواہش تھی کہ ختم بخاری کے وقت ہمارے لیے خصوصی دعا ہو جائے، حضرت دعا فرمائیں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے خلوص کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں صاحب ایمان رکھے، عقیدہ اہل سنت پر ثبات قدمی عطا فرمائے۔ پروردگار عالم اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یہاں سے رخصت ہونے سے پہلے اپنے بخشے ہوئے بندوں میں شامل فرما لے۔ الہ العالمین، ختم بخاری کے اس نورانی موقع پر ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، تیرے محبوبوں کا طفیل غوث و خواجہ کا صدقہ ان خالی دامنوں اور ہاتھوں کو گوہر مراد سے بھر دے۔ جو لوگ دین و دنیا کی جائز مرادیں لے کر آئے ہیں اور جس میں تیرے بندوں کا فائدہ ہے، علیم و خبیر مولا ہے، پروردگار عالم ان تمام مرادوں کو جو زائد ہیں اسے پوری فرما دے، ان کے مقاصد خیر کو برلا۔ الہ العالمین، اپنے کرم سے ہماری مشکلات کو دور فرما دے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما دے، جو روزگار والے ہیں ان کی تجارتوں میں برکتیں عطا فرما، جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیکوکار بنا دے۔ الہ العالمین، اہل سنت کو فروغ عطا فرما، اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ جو تو نے جلایا ہے وہ ہمارے آخری سانس تک جلتا رہے، اس کی لو تیز فرما دے، اس کی روشنی تیز فرما دے۔ الہ العالمین، گمراہوں سے، بدعقیدوں سے اور ان کی دوستی سے ہمیں نفرت عطا فرما دے۔ الہ العالمین، ہم تیرے محبوب بندوں کی عقیدت کا چراغ لے کر کے جیئیں۔ یا اللہ، ہمارے دلوں میں مذہب اہل سنت کو راسخ فرما دے، ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر ثابت فرما کر ہمیں دین و دنیا کی برکتیں عطا فرما۔ یہ تیرے بندے، تیرے نبی کے چاہنے والے دور و دراز سے آئے ہیں مولا، تیرے باب رحمت پر کھڑے ہو کر بھیک مانگ رہے ہیں، تیرے محبوب کا صدقہ اپنی رحمت کی بھیک ان کے دامنوں میں ڈال دے۔ پروردگار عالم، ان کی صداؤں کو سن لے، یا اللہ ان کے بہتے ہوئے آنسوؤں کی لاج رکھ لے، یا اللہ ان کے دھڑکتے ہوئے دلوں میں اپنی رحمتوں کا موج زن سمندر کر دے۔ پروردگار عالم، اپنے فضل سے ہم سب کو معاف فرما دے، جو میں نمازی ہے مولا انہیں سچا نمازی بنا دے، نمازیوں کو شعور بندگی اور خلوص عطا فرما۔ یا اللہ، اتنے علماء کرام، ائمہ اعظام اسٹیج پر موجود ہیں مولا، یہ سب تیرے دین کا کام، مسلک کا کام کر رہے ہیں مولا، ان کو نگاہ حسد سے بچا لے مولا، ان کو حوصلہ عطا فرما، دشمنوں کی دشمنی اور حاسدوں کے حسد سے انہیں نجات دے دے۔ یہ تیرے بندے تیری بارگاہ میں دست سوال پھیلائے ہیں، غوث و خواجہ کا صدقہ ان کی مرادوں کو پوری فرما دے، دشمنوں سے ان کی حفاظت فرما، ہماری بہو بیٹیوں کی عزتیں جہاں جہاں لوٹی جا رہی ہیں مولا غیب سے ان کی حفاظت کا انتظام فرما دے، جہاں قوم مسلم کو پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے مولا ان تمام لوگوں کو اپنی حفاظت میں لے لے، تیرے محبوب کا صدقہ عالم اسلام کو امن و عافیت عطا فرما، جہاں جہاں انتشار ہے انتشار کی لعنتیں دور فرما کر سب میں اتفاق پیدا فرما، جہاں جہاں اہل سنت کے ادارے ہیں مولا قانونی بدنگاہی سے اسے محفوظ فرما کر انہیں ترقی عطا فرما، بالخصوص دارالعلوم انوار رضا، دارالعلوم امجدیہ، ان کو دن دونی رات چوگونی ترقی عطا فرما مولا۔ ہم تیری بارگاہ میں تیرے حبیب کا وسیلہ پیش کر کے تیری رحمت کی بھیک مانگتے ہیں مولا، ایک چھینٹا عطا فرما دے، ایک چھینٹا اگر تو نے دے دیا تو دین دنیا کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا مولا۔ تیری بارگاہ میں ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں سچی توبہ نصیب فرما اور توبہ پر استقامت بھی عطا فرما۔ الہ العالمین،
ختم بخاری کرنے والے طلبہ میں خلوص نیت عطا فرما، گمراہیت سے بچا، اور مسلک اہل سنت کی ترویج و اشاعت کے لیے انہیں ہمت اور حوصلہ عطا فرما دے، اور ہر مقام پر مجاہدانہ کارنامہ انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ ان کے سرپرست، ان کے والدین کو مولا ان کے علوم و فیوز کی برکتیں عطا فرما، قبر میں انہیں نور کا تاج پہنا، ان کے پورے خاندان جو اہل ایمان ہیں انہیں دین و سنیت پر ثبات قدمی عطا فرما۔ پروردگار عالم تیری بارگاہ میں ہم پھر توبہ کرتے ہیں اور ایمان کی سلامتی کی بھیک مانگتے ہیں، مرتے دم تک مولا ایک ایک سانس میں عشق رسول کی خوشبو بھر دے، ہر دھڑکن میں اپنے محبوبوں کی محبت عطا فرما دے، جب جیے تو تیرا اور تیرے نبی کا نام لے کر جئیں، اور جب دنیا سے جائیں تو زبانوں پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جتنے نام پڑھے گئے ہیں مولا تو سب کو جانتا ہے، اور جن کے نام ہم لوگ نہیں جانتے ہیں انہیں بھی جانتا ہے، مولا سب کو نہال فرما دے، یا اللہ سب کو بخش دے۔ نام سے کچھ نہیں ہوتا ہے مولا، تیرا کرم ہو جائے تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ مولا ہمارے بگڑے حال کو سنوار دے، ہر طرح ہمیں چین اور سکون عطا فرما دے، یا اللہ مسلمان کے بچوں کو علم دین کا ذوق و شوق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الفاتحہ۔ ایک مرتبہ الحمد، 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ کر خاص طور سے امام بخاری اور سارے ائمہ اسلام کی روح کو ایصال ثواب کی نیت کر لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام۔